بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تتریب الکتاب حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا شبابة عن حمزة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كتب احدكم كتابا فلیتربه فإنه أنجح للحاجة۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی تحریر لکھ لے، کوئی کتابت کر لے، کوئی خط لکھ لے، تحریر لکھ لے، تو فلیطرب ہو، تو اسے چاہیے کہ اس پر مٹی چھڑک دے، مٹی اس پر چھڑک دے۔ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ، اس لیے کہ ایسا کرنا یہ ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زازان عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبین یدیہ کاتب۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے کاتب بیٹھا ہوا تھا۔ کاتب یعنی لکھنے والا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ فسمعتہ، تو میں نے سنا، یقول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے فرما رہے تھے، ضع القلم علی اذنک، تم اپنا یہ قلم اپنے کان پہ رکھ دیا کرو۔ کان ہے نا، کان پہ، قلم کو کان پہ رکھ دیا کرو۔ فإنہ اسکر للمملا، اس لیے کہ جو بات آگے لکھنی لکھوانی ہے وہ تمہیں خوب اچھی طرح یاد رہے گی۔ یہ دو روایتیں ہیں دوستو، اور دونوں میں بڑی عجیب بات ہے ہماری سمجھنے کے لیے، اور بالخصوص ایک لکھنے پڑھنے اور ایک طالب علم کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہدایات ہے۔ پہلی روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم کوئی تحریر لکھ لو، کوئی چیز لکھ لو، اس پر اوپر سے مٹی چھڑک دو، یہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری لکھی ہوئی یہ تحریر محفوظ ہو جائے گی۔ بات سمجھ؟ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ قلم کا اور لکھنے کا، کتابت کا بہت بڑا حصہ ہے سیکھنے سکھانے کے عمل میں۔ آج یہ جتنا دین ہمارے پاس محفوظ ہے یا ہم تک پہنچا ہے، قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے، یا محدثین کی شروحات ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، بزرگوں کی مکتوبات ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو یہ سب مکاتیب ہے، لکھی ہوئی چیزیں۔ ٹھیک ہے، آج اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی کہ اب مشین وہ کام کر جاتی ہے جو انسان کے ہاتھ کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مشین پہ بھی انسان کی انگلیاں ٹائپنگ کرتی ہے، کمپوزنگ کرتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے۔ انگلیوں سے تو بات، ہاتھوں سے بات تو اب بھی باہر نہیں، لیکن اس سے پہلے یقیناً 100% کام وہ قلم سے ہوتا تھا، تحریر سے ہوتا تھا، ہاتھ سے ہوتا تھا۔ اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو آپ میں سے بزرگ حضرات نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا کہ پین اور قلم کی یہ شکل نہیں تھی، بلکہ اس سیاہی میں اس کو ڈبوتے تھے ہر دفعہ، لکڑی کے کٹے ہوئے قلم، اس کو ڈبویا، پھر لکھا، پھر ڈبویا، پھر لکھا، پھر ڈبویا۔ تو ہم نے بھی دیکھے ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ خطاط تھے،
خوش خطی ان کی بڑی بہترین تھی، تو ان کے پاس بہت سارے لکڑی کے قلم تھے، اور وہ فرماتے تھے طالب علمی سے میرے پاس. تو پہلے تو لکڑی کے بنے ہوئے قلم ہیں، اس کو سیاہی میں ڈبو کے اس کو کاغذ پہ لکھتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو سیاہی ہوتی ہے، انک ہوتی ہے، اس میں بڑا حصہ یہ پانی کا ہے، لکوڈ شکل ہے، اور اس کو سوکھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ جب کاغذ اس قسم کا ہو، کاغذ کہ جو اس سیاہی کو جلدی جذب نہ کرے. اب آپ دیکھیں، یہ ہمارے جو پیپر مارکیٹ والے حضرات ہوتے ہیں کاغذ کے کام سے جڑے ہوئے، تو یہ ساتھی بتاتے ہیں کہ سینکڑوں قسم کے کاغذات ہوتے ہیں کوالٹی کے اعتبار سے. اچھا ہے، درمیانہ ہے، پھر اچھا ہے، پھر اور اچھا ہے، پھر سب سے اچھا ہے، پھر مقامی ہے، پھر برانڈڈ ہے، باہر کے ہیں، سب چیزیں. تو جتنا اچھا عمدہ اعلیٰ کاغذ ہوتا ہے وہ لکھی ہوئی تحریر کو فوراً جذب کر لیتا ہے، یعنی وہ سوکھ گیا فوراً. اور جتنا اس کی کوالٹی ہلکی ہوتی ہے تو اتنا وہ انک سوکھنے میں وقت لگاتی. آج بھی ایسا ہے. تو اس زمانے میں جب کاغذات کی یہ شکل نہیں تھی، بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا اور بار بار سیاہی سے، تو وہ خط محفوظ نہیں رہتا تھا. خطرہ ہوتا تھا کہ کسی کا ہاتھ لگ گیا تو خراب ہو جائے، کسی چیز سے ٹکرا جائے تو خراب ہو جائے، وقت گزر جائے تو خراب ہو جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آسان طریقہ صحابہ کو سکھایا کہ جب تم کوئی چیز لکھ لو تو زمین کی مٹی، ریت اٹھا کے اس پہ تھوڑا سا چھڑک دو، تو یہ فوراً اس کو جذب کر لے گا، سکھا دے گا. پھر کیا ہوتا تھا، پھر شارحین نے لکھا ہے کہ پھر جب وہ جذب ہو جاتا تو پھر وہ ہاتھ سے اس مٹی کو جھاڑ لیتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے وہ کتابت بالکل محفوظ ہو جاتی، محفوظ رہتی تھی، ضائع نہیں ہوتی تھی. تو ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آسان حل بتایا اور طریقہ سکھایا اور تربیت دی کہ انسان جو کچھ لکھے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرے. یہ نہیں کہ لکھا اور پھر کیا لکھا، وہ کہاں چلا گیا، وہ پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب تو ظاہر سی بات ہے کہ تحریر سے، کتابت سے مناسبت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی. ہمارے خطوں کی کیا حالت ہے اور ہم کتنا لکھ سکتے ہیں یہ ہم میں سے ہر ساتھی جانتا ہے. ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے. سادہ اردو لکھنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لکھنے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک کمزوری ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب لکھے تو پھر اس کو محفوظ بھی رکھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے، آنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، وہ ان کے لیے کارآمد ہوگی. اور آپ کو میں کیا عرض کروں کہ جتنی پرانی اس طرح کی تحریریں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اس لیے کہ پرانوں کا علم بڑا مضبوط تھا. تو ہم نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی کاپیاں نکالی جو ان کی طالب علمی کی تھی دارالعلوم کراچی میں. تو خط اور پھر ان کاپیوں کو اتنی حفاظت سے رکھا ہوا، بڑے قیمتی چیز تھی، کام آ گئی، کارآمد ہو گئی. حفاظت کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ دوران تلاوت ان پر باغیوں نے حملہ کیا. قرآن کا نسخہ ان کے سامنے تھا اور جو قرآن ہاتھ سے اس وقت لکھا جاتا تھا وہ ان کے پاس تھا. تو اسی حالت میں ان پر خنجر مارا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جسم سے جو خون کا فوارہ اٹھا
تو وہ جا کر قرآن کی آیات کے اوپر لگ گیا، اور سورۃ البقرہ میں پہلا پارہ جو الف لام میم ہے، اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے، اس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ یاد رکھیں۔ یہ پہلے پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے، اور یہ الفاظ ہیں جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون شہادت کے وقت آ کے گرا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس جگہ پہ گرا کہ جس کا مفہوم بھی کیا تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عن قریب اللہ پاک آپ کے لیے ان دشمنوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، اس جگہ پہ آ کے گرا۔ اب یہ جو قرآن کا نسخہ تھا، اس پر ظاہر سی بات ہے کہ اتنا پاک خون گرا، اس نسخے کو امت نے محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی، اور اسی حفاظت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس جتنے یہ مصاحف ہیں نا، قرآن کے نسخے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، مصحف عثمانی، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو اس انداز میں جمع کیا اور پھر اس کی حفاظت کی، یہ سب ان کا کارنامہ ہے، اللہ پاک نے ان سے لیا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والے صحابی۔ تو وہ نسخہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا، اس کو بھی امت نے محفوظ رکھا۔ پھر اس نسخے کے 3 حصے ہو گئے، 10 پاروں میں بٹ گیا، وہ حالات تھے، اور 10 پارے اس کے الگ، 10 پارے اس کے الگ، 10 پارے۔ اس وقت دنیا کے 3 ملکوں کے اندر وہی نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والا، وہ 3 جگہوں پر ہے۔ اس کا جو وہی حصہ جس پر خون لگا تھا، وہ تاشقند میں ہے، ازبکستان تاشقند جو اس کا دارالخلافہ ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا میوزیم بنایا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور اس میں ایک شیشے کا بڑا خوبصورت باکس ہے، اس میں وہ 10 پارے رکھے ہوئے پہلے کے، اور اس کا وہی صفحہ انہوں نے کھولا ہوا ہے جس پر ان کا یہ پاکیزہ خون لگا ہوا ہے، وہ وہاں پر لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ہم سفر پہ گئے، ہم نے وہ دیکھا۔ دوسرا حصہ وہ استنبول میں ہے، ترکی استنبول توپ کاپی میوزیم کے اندر ہے، اور اس میوزیم میں تو بہرحال بہت ہی زیادہ تبرکات محفوظ ہیں، جو حضرات جا چکے ہیں ترکی استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں، ہمارے ترک بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہت کچھ جمع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلواریں، مبارک تلواریں ہیں، اسی طریقے سے آپ کے استعمال کے نالین مبارک ہے، اور صحابہ کے لباس کے ٹکڑے ہیں، اور بہت کچھ ہے وہاں پہ۔ تو اس میں بھی 10 پارے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور آخر کے جو 10 پارے ہیں وہ مصر قاہرہ میں، قاہرہ جو مصر کا دارالخلافہ ہے، وہاں کے ایک میوزیم کے اندر آخر کے 10 پارے رکھے ہوئے۔ تو اندازہ لگائیں 1400 سال سے وہ نسخہ قرآن کریم کا محفوظ کیا گیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمل ہے، کاغذ ایک وقت کے بعد گھلنا شروع ہو جاتا ہے، سیاہی کتنی ہی مضبوط ہو، ایک وقت کے بعد وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے ہر سال میں، اور وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ یہ تازہ رہے، یہ چلتا رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک تو تھوڑا سا لکھنے سے اپنی مناسبت بھی پیدا کریں، اس کام سے اپنے آپ کو عاجز نہیں رکھیں کہ کل ہم کچھ بھی نہیں لکھ سکے، پریشانی سی ہو جاتی۔ پھر جب لکھیں بھی تو کوشش یہ ہو کہ خط مناسب انداز کا ہو، صاف ستھرا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس کو ایسے قلم سے نہ لکھے کہ وہ خطاطی کل محفوظ نہیں رہے، اگلے سال پتہ چلا کہ جی حروف غائب ہو چکے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے، اتنے ہلکے ہو گئے۔ یہ سب چیزیں دوستو یہ سنت سے متعلق ہے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا کہ جب تم لکھ لو تو اس پر مٹی ڈال دو،
یہ اس زمانے کی حفاظت کا ایک انتظام تھا، تاکہ تمہاری یہ تحریر، تمہارا یہ خط، یہ کتابت، یہ تمہارے پاس محفوظ ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسری روایت کے راوی حضرت زید بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو ایک کاتب یعنی لکھنے والے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے جو کاتبین تھے یہ خاص افراد تھے، ہر ایک نہیں، 13 صحابہ کے نام لکھے ہیں، علماء نے جمع کیے ہیں کہ یہ 13 صحابہ وہ تھے جو کاتبین تھے آپ علیہ السلام کے، کچھ وحی لکھتے تھے، کچھ آپ علیہ السلام کے خطوط لکھتے تھے، کچھ آپ علیہ السلام کے ارشادات کو محفوظ کرتے تھے۔ یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اور اسی کتابت کی وجہ سے ہی آج حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں یاد نہیں تھی، مجھے سب سے زیادہ یاد تھی سوائے ایک صحابی کے۔ تو ان سے پوچھا گیا وہ کون؟ تو کہا عبداللہ ابن عمر نہیں، وہ الگ صحابی، کہا سوائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ کہا وہ مجھ سے آگے اس لیے نکلے کہ وہ ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں انسان کتنا بھی ذہین ہو، اس کا حافظہ کتنا بھی تیز ہو، ایک وقت آتا ہے کہ نسیان شروع ہو جاتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو یہ بھی سوچنا بھائی آج ناشتے میں چائے کے ساتھ کیا لیا، تھوڑا سا سوچیں گے نا دوست، حالانکہ آج کی بات ہو رہی لیکن اب بھی سوچیں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ہوتا ہے کہ انسان اتنا تیز ہوتا ہے کہ بس شروع ہو جاتا ہے، حافظہ ہے۔ وقت کے ساتھ فرق پڑتا ہے دوست۔ تو آپ کے سامنے ایک کاتب صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید فرماتے ہیں جب میں گیا آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اپنا قلم اپنے کان پر رکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو خطاط ہوتے تھے، جو خوش خط لکھنے والے، پین لے کر کے یہاں پہ رکھ دیتے تھے، یا اسکول میں جو ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے وہ کان پہ رکھ دیتے تھے اس طرح، یہ ایک حفاظت کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کان پر رکھنے کی ایک اور علت بھی ہے جو حدیث نے بتائی، اور شاید آپ نے اس سے پہلے سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن یہ بات طلبہ کو بتائی جاتی کہ بندہ اگر کوئی بات لکھ رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن سے اچانک کوئی بات نکل جائے، یہ ان طلبہ اور ان بچوں کے لیے خاص طور پر ہے جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں دوست۔ تو ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شرط یہ کہ آپ نے پڑھا ہوا ہو، یہ نہیں کہ تیاری نہیں کی اور کان پر رکھیں گے تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ نہیں۔ بعض ہوتا ہے نا، انسان ہوتا ہے اندر جب گیا تو اب دماغ میں نہیں آ رہی بات، اس کا حل حدیث نے بتایا۔ ایسا بچہ کیا کرے، ایسا طالب علم کیا کرے اگر ذہن سے آگے پیچھے ہو جائے، پریشان نہ ہو، یہ اپنے اس پین کو یا پینسل جو بھی ہے اس کو اپنے کان کے اوپر رکھ دے اس طرح تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو حدیث بتا رہا ہے کہ اس سے وہ بات جو آگے لکھنی تھی اور ابھی ذہن سے نکل گئی وہ یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ اب رہا یہ سوال کہ جی کیسے، کیوں، کیا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، بات ختم ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کے بعد اس میں یہ علتیں ڈھونڈے کہ جی قلم دماغ کی رگوں سے ٹچ ہو رہا ہے، شاید اس کی وجہ سے کوئی وائبریشن ہوتی ہے اور اندر کچھ بات ہے۔ سائنسی تحقیق یا ریسرچ اپنی جگہ پر وہ کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے لیے حدیث نے ایک بات آسان کر دی کہ لکھتے لکھتے اگر دماغ سے کوئی بات نکل جائے اور آپ نے اس کی تیاری کی تھی تو آپ کیا کریں؟ اپنا پین کہاں پر رکھ دیں؟ کہاں رکھ دیں؟ کان پر رکھ دیں۔
کان کے اوپر رکھ دیں تو خود بخود آپ کا دماغ کھلنا شروع ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ اہم باتیں ہیں جو ہماری سیکھنے سکھانے کی اور تعلیمی تدریسی زندگی سے متعلق ہے. بچوں سے ان باتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.